امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت مفضل ابن عمر کو فرمایا، مفضل، سردیوں کے موسم میں پیڑ پودوں اور دیگر نباتات میں حرارت یعنی توانائی بھر جاتی ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں پیڑ پودے اپنی توانائی کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس حرارت سے پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں بہت سے پیڑ پودے اپنے پتے گرانے لگتے ہیں، اس لیے کہ سردیوں کے موسم میں سورج سے آنے والی توانائی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پتوں کو گرانے سے پیڑوں کے اندر سورج کی روشنی کی مدد سے غذا تیار کرنے کا عمل تقریباً رک جاتا ہے۔ اس طرح توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ جو توانائی پیڑوں نے گرمیوں کے زمانے میں ماحول سے حاصل کی تھی، وہ پیڑوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ توانائی پھولوں اور پھلوں کے اجزاء تیار کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور یہی سبب ہے سرمائی نیند، یعنی جسے انگریزی میں ہائبرنیشن کہا جاتا ہے، اس کا ایک سلسلہ بھی چل پڑتا ہے۔ جیسے بہت سے جانور مثلاً ریچھ، خرگوش، چھپکلیاں، کاکروچ وغیرہ بھی گرمی کے دنوں میں جب ماحول میں سورج کی توانائی فراواں ہوتی ہے تو خوب ورزش کرتے ہیں، اور سردیوں کے آتے آتے یہ اچھی طرح کھا پی کر 5-6 ماہ کے لیے سرمائی نیند یعنی ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں۔ نیند کی حالت میں ان کی توانائی کی ضروریات کم سے کم رہ جاتی ہیں۔ نیند کا یہ وقفہ اس لیے آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں پیڑ پودے یا گھاس پھوس کم اگتی ہے، نباتات کے کم ہونے سے شکار بھی کم ہو جاتا ہے، اسی لیے غذائی مواد دستیاب نہ ہونے کے سبب بہت سے جانور عارضی نیند سو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی موسم بدلتا ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو گھاس اگنے لگتی ہے، پھل پھول کثرت سے ہو جاتے ہیں تو انہیں کھانے والے بھی نیند سے جاگ جاتے ہیں، اور نظام زندگی دوبارہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس پورے مکمل حوالے کو آپ جو ہے وہ ایک کتاب جس کا نام ہے ہاؤ دی نیچر ورکس میں پڑھ سکتے ہیں۔